موضوع الدرس فی فضیلۃ الانفاق فی سبیل اللہ، سورۃ الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اور اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے حال جو تھا وہ بڑا سخت تھا، اور اس وقت ایمان لانا جو ہے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ صرف وہ لوگ جو صدیقون ہیں وہ ایمان لائے۔ وَأَمَّا بَعْدَ الْفَتْحِ فَإِنَّهُ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ ظُهُورًا عَظِيمًا وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ نے غلبہ دیا، اسلام کو غلبہ دینا بہت بڑا، اور لوگ جماعتوں کی جماعتیں بن کے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ والجمہور علی ان المراد بالفتح ہنا فتح مکہ، یہاں جس فتح کا لفظ ہے اس سے مراد، جمہور کی رائے یہ ہے کہ مکے کی فتح مراد ہے، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام کا غلبہ جو تھا وہ واضح ہو گیا۔ وعن الشعبی وغیرہ ان المراد بالفتح ہنا صلح الحدیبیہ، بعض کہتی ہیں کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، تو صلح حدیبیہ جو ہے وہ بھی فتح مکہ کی گویا تمہید ہے، ابتدا وہاں سے ہوئی اور انتہا فتح مکہ پہ۔ وقد يستدل لهذا القول بما قال الامام احمد رحمه الله: حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان بين خالد بن الوليد رضی اللہ تعالی عنہ وبین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها،
فبلغنا ان ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا لي اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم. اس روایت میں ذکر فرماتی ہیں کہ حضرت خالد بن الولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان میں کلام ہوئی تو حضرت خالد نے عبد الرحمن سے فرمایا کہ تستطیلون علینا بایام سبقتمونا بها، تم اپنی فضیلت اس لیے بیان کرتے ہو کہ اتنے زیادہ دن ہم سے پہلے اسلام میں آئے. مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا دولی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، ان پہ اعتراض نہ کیا کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفقتم مثل احد، تم پہاڑ احد کے برابر، او مثل الجبال، یا پہاڑوں کے برابر، ذهبا سونا خرچ کرو، ما بلغتم اعمالهم، تم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو. ومعلوم ان اسلام خالد بن الولید المواجہ بهذا الخطاب كان بين صلح الحدیبیہ وفتح مکہ تھا. تو خالد بن الولید کا جو اسلام ہے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے تھا، یعنی اس درمیان میں حضرت خالد اسلام لائے. فتح مکہ والے دن خالد بن الولید جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ جب فتح مکہ پہ آئے ہیں تو آپ نے تقسیم کی تھی، اور ہمیشہ اس طرح تقسیم ہوتی تھی کہ ایک میمنہ ایک میسرہ، یعنی ایک فوج کو تو آپ نے دائیں طرف سے کہا بھی تم دائیں طرف سے آؤ، اور ایک فوج کو کہا گیا کہ تم بائیں طرف سے آؤ. اور حضور نے فرمایا کہ میں سیدھا سامنے آؤں گا مکے میں، تاکہ ہر طرف سے ہم ان کو گھیر لیں اور دشمن جو ہے کسی طرح نکل نہ سکے. تو خالد بن الولید اس وقت کمان کر رہے تھے میسرہ کی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ جو جبل مکے میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں خندمہ، یہ جب آپ مروہ سے جائیں سیدھا آگے تو شیب آئے گا، شیب ابی طالب، پھر شیب عامر، شیب عامر کے بعد آگے جب جا کے ایسے تھوڑی پہاڑ کی چڑھائی آ جاتی ہے، اور پھر اس چڑھائی سے جب آپ اتریں گے تو وہی جگہ ہے جس کو خندمہ کہا جاتا ہے. اس لیے عربوں میں ایک مثل مشہور ہو گئی کہ غلب خالد و خندمہ و فر اکرمہ، کہ حضرت خالد جو ہیں وہ خندمہ میں غالب آ گئے اور اکرمہ بھاگ گیا. اکرمہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا اور حضرت خالد حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے اتنی طاقت سے حملہ کیا کہ اکرمہ جیسا بہادر جو تھا وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اس لیے وہ مسل ہو گئی کہ فر اکرمہ من خندمہ، کہ اکرمہ خندمہ سے بھاگ گیا. تو اس لیے ان کا ایمان جو ہے وہ ما بین صلح الحدیبیہ اور ما بین فتح مکہ تھا. اور وہ اللہ کی شان ہے کہ فتح مکہ بھی ایک اللہ کا خالص انعام تھا، یعنی کوئی جنگ ہوئی نہیں، صرف جنگ ہوئی تو خالد کی اور اکرمہ، باقی کسی صحابی کی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دونوں بہادر تھے، آمنے سامنے آئے تو ٹکرا گئے. اور کچھ چند ایک آدمی مارے گئے، کوئی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ رحمت دو جہاں کے جو جذبات تھے وہ تاریخ شاہد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان فرما دیا، اور صحابہ اتنے جوش میں تھے، صحابہ اتنے جوش میں تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا جوش ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا.
کیوں اسی مکے میں ان پر ظلم ہوئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں سے نکالا گیا، ان کے گھر چھینے گئے، ان کو بے وطن کیا گیا، ان کے بچے دور کر دیے گئے، تو وہ تو ایک جذبے میں آ رہے تھے۔ اور قریش جو ہیں اپنا صحابہ کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ لا قریش بعد الیوم، آج کے بعد قریش کہیں کہ ایک بچہ قتل کر دو، کسی کو نہ چھوڑو۔ صحیح بات ہے، دکھے ہوئے تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جب رحمت دو عالم نے ہجرت کی تو کل صحابہ 82 تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آئے تو 313 تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جب حدیبیہ پہنچے تو 1500 تھے، اور حدیبیہ کے بعد جب فتح مکہ کے لیے آئے تو 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ۔ اسلام بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ وہ جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو آج 10,000 صحابہ کا لشکر جرار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ صحابہ تو اتنے جوش میں ہیں، وہ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی کسی قریشی کو نہیں چھوڑنا، لا قریش بعد الیوم، مٹا دو ان کو۔ آج ہی تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے نا، جو 1,000 لے کے آئے تھے آج ہم 10,000 لے کے آ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا صحابہ کو ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، اسلام کبھی ذاتی بدلہ لینے کے لیے جنگ نہیں کرتا، اسلام کبھی جائیداد کے لیے جنگ نہیں کرتا، اسلام کبھی اقتدار کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ اسلام میں جو جہاد ہے یہی تو فرق ہے کہ لوگ جنگ کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، ملک کے لیے۔ اسلام کا جہاد ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا من دخل الحرم فهو آمن۔ حضرت صحابہ سن لو، من دخل المسجد الحرام فله امان۔ جو آدمی دوڑ کے مسجد الحرام میں چلا جائے امان، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان۔ ابو سفیان اسی دن مکہ کی فتح میں، فتح سے پہلے حضرت عثمان لے کے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عثمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان آپ کا چچا بھی ہے اور مکے کا سردار بھی ہے، اس کو بھی تھوڑی عزت دے دیں، یہ بڑے لوگ ہیں، عزت مانگتے ہیں۔ تو حضرت میں من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ اور آپ نے فرمایا من القى السلاح فلہ امان، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان۔ من اغلق بابہ فلہ امان، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان، عورت کو بھی امان، بوڑھے کو بھی امان، بچے کو بھی امان۔ صحابہ کہتے ہیں امان امان ہو گئی، پھر لڑائی کے بعد کی تھی، ہر سب کو تو حضور نے امان دے دی۔ صرف گستاخ رسول تھے۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کفر، ایک آدمی کافر ہے، ٹھیک ہے کافر، یہودی ہے یہودی ہے، نصرانی ہے نصرانی، ہندو ہے ہندو ہے۔ ایک ہے گستاخ رسول کے حضور کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہے جو میرے محبوب کی شان میں توہین ہو، اس کے لیے امان نہیں ہو۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ عقبۃ ابن ابی معیط اور فلاں فلاں کافر جو ہیں، ولو تحت استار الکعبۃ، اگر وہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی چل جائیں ان کو قتل کر دو، یہ گستاخ نبی ہے۔
تو حضور کی شان میں گستاخ کو کبھی معافی نہیں ملی. اور اس موضوع پہ سب سے اچھی کتاب جو ہے، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، وہابی اور نجدی اور حضور کو نہیں مانتے، اللہ معاف کرے، سب سے عظیم کتاب جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، الصارم المسلول فی شاتم الرسول. انہوں نے فرمایا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی سزا قتل ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں، وہ زندیق ہے. تم جو ماشاءاللہ عاشق ہو نا، تمہاری کتابوں میں توبہ قبول ہونے کی اجازت ہے. کہتے ہیں کہ اگر توبہ سچی کر لے تو معاف کر دو، لیکن جن کو تم وہاں بھی کہتے حضور کے گستاخ کی کوئی توبہ نہیں. وہ زندیق ہے، جب زندیق ہے توبہ کا کیا مطلب؟ اور اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اور اس کا خون ایسے ہے، حدر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نابینا تھے. خدا کی قدرت ہے کہ ان کی بیوی بھی بڑی خوبصورت تھی، بچے بھی بڑے خوبصورت تھے، لیکن بیوی جو تھی وہ بدبخت حضور کی شان میں بکواس کرتی. اس نے بڑا زور لگایا، بڑا سمجھایا کہ تم میری بیوی ہو، تمہارے بطن سے میرے بچے ہیں، چلو تم اگر سرکار دو عالم سے ویسے تو میرے سامنے تو کوئی گستاخی نہ کیا کرو. لیکن وہ عورت باز نہ آئی. تو ایک دن اس نابینا صحابی نے خنجر چھپا لیا اور ایک ہی بستر پہ جب رات کو میاں بیوی لیٹ گئے، اور جب اس کو تسلی ہو گئی کہ اب یہ بیوی میری سو گئی ہے، چونکہ نابینا تھا نا، اگر ایسے پکڑوں بھاگ جائے تو میں کیا کروں گا. جب تسلی ہو گئی کہ سو گئی ہے تو وہ آرام سے اٹھا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھا اور جگایا کہ او منحوس جاگ جاؤ، آج تیرا آخری وقت ہے، اور خنجر مار مار کے ٹکڑے کر دیا. اور اس کے بعد اسی خنجر کے ساتھ لکڑی ٹیکتا ٹیکتا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ میں کہا حضور میں نے بیوی کو قتل کر دیا. ہاں کیوں قتل کر دیا حضور؟ اس نے کہا آپ نہیں دیکھے ہیں میرے بچے، آپ دیکھیں میں تو نابینا ہوں لیکن لوگ بتاتے ہیں ماشاءاللہ موتیوں کی طرح موتی ہے میرے بچے، لیکن میں جب وہ آپ کے شان میں گستاخی کر دی میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے مار دیا. اب میری گردن حاضر ہے، بس میں نے چونکہ قتل کیا ہے اور قصاص ہے تو لہذا میری گردن حاضر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ایسے بندے کی کوئی سزا نہ دیں، یہ عاشق رسول ہے، اس کو سزا نہ دیں. حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قتل کا تو قتل ہوگا. حضرت نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ اس کی گردن نہیں مارنے دیں گے آپ. اسی وقت جبریل آ گیا کہ یا محمد جو تیرا گستاخ ہے اس کا خون کتے کا خون ہے، کوئی بدلہ نہیں. وہ بندہ بچ گیا. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، عشق زبانی کلامی نہیں ہوتے، آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ لوگ کتنے عاشق رسول ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تمہاری طرح نہ یہ عرس کرتے ہیں، نہ یہ میلاد کرتے ہیں، نہ رجبی کرتے ہیں، نہ معراج مناتے ہیں، نہ قوالیاں کرتے ہیں. یہ تو سمجھتے ہیں کہ عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا اس پہ جان دے. ان کا جو اب دیکھو نا، تمہارے سنیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں
اتحیات پڑھ لے، درود شریف چھوڑ بیٹھے، سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو وہابی ہیں نا، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، اس نے نبی پہ درود نہیں پڑھا۔ اب آپ بتائیں عاشق کون ہے جناب؟ ایک ہے زبانی کلامی باتیں اور جھنڈیاں اور نعرے اور چوری کھانے والے مجنون، لیکن عشق رسول تو بڑی دور کی بات ہے۔ عشق رسول کا معنی ہوتا ہے اتباع رسول، وہاں عقل شکل کام نہیں آتا۔ اب دیکھو نا، صفا مروہ دوڑتے ہو، صفا سے دوڑو مروہ پہ جاؤ، یا مروہ سے دوڑو صفا میں، ایک ہی بات ہے نا، فاصلہ تو ایک ہے۔ لیکن اگر کوئی مروہ سے دوڑے تو صفا نہیں ہوگی، کیونکہ حکم خدا اور عمل رسول جو ہے وہ صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ ختم کرے۔ اب کوئی کہے اپنے عقل سے کہ یار دوڑنا ہی ہے نا، ادھر سے دوڑو یا ادھر سے دوڑو، فاصلہ تو ایک ہے۔ یہ باتیں قرآن حدیث میں نہیں چلتی ہیں، خدا کے لیے سمجھا کرو۔ یہ لوگ جتنے بھی ہیں الحمدللہ، علماء نجد ہیں، علماء حجاز ہیں، علماء مکہ ہیں، علماء مدینہ ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء سہارنپور ہیں، علماء ندوہ ہیں، علماء تبلیغ ہیں، یہ سب پکے عاشق رسول ہیں۔ یہ زبانی کلامی عاشق نہیں ہے، بلا وجہ اپنے دلوں کو صاف رکھا۔ دیکھا نہیں، ایک مسواک ان کے جیب میں ہوتا ہے، نماز کے وقت بھی نہیں چھوڑتے۔ جو نبی کی سنت مسواک نہیں چھوڑتے وہ نبی کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، حرم میں آ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، وہاں بھی ہیں جی نماز ہوتی نہیں۔ چلو جی، خدا کرے تیری کہیں بھی نہ ہو، اگر مکے مدینے میں نہیں ہوتی نا، انشاءاللہ پھر کہیں نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ہم تو ان کے بھی مخالف نہیں ہیں، سچی بات ہے، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ وہ بھی عاشق رسول ہیں بیچارے، لیکن پٹڑی غلط ہے۔ آپ مدینے کی سڑک پہ نہ جائیں، آپ جدے کی سڑک لے لیں، رولز رائس کار بھی دوڑاتے رہیں، مدینہ تو نہیں آئے گا۔ تو جب تک تم سنت کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، نہ عشق ہوگا، نہ کمال ہوگا، نہ اتباع ہوگی، نہ اطاعت ہوگی۔ اللہ ان کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور جو بیچارے جہالت کی وجہ سے بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو بدعات سے نجات دے اور صحیح معنوں میں حضور کا عاشق بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب فرماتے ہیں کہ جی وَكَانَتْ هَذِهِ الْمُشَاجَرَةُ بَيْنَهُمَا فِي بَنِي جُذَيْمَةَ الَّذِي بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ الْوَلِيدِ بَعْدَ الْفَتْحِ، اور یہ بات اس وقت ہوئی تھی جب بنی جذیمہ کی طرف حضور نے آپ کو بھیجا تھا۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ سَبَعْنَا سَبَعْنَا فَلَمْ يُسْلِمُوا يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَأَمَرَ خَالِدٌ بِقَتْلِهِمْ وَقَتْلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَقَالَهُ عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما فاختصم خالد الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه۔ اصل بات یہ تھی کہ بنو جذیمہ کی طرف جب حضور نے بھیجا حضرت خالد کو، انہوں نے کہا سبانا سبانا، یعنی انہوں نے تو بیچاروں نے یہ کہا کہ ہم نے وہ کفر کا دین چھوڑ دیا۔ خالد سمجھا کہتے ہیں اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ، خالد نے قتل کر دیا۔ اس بات پہ جھگڑا ہوا، عبد الرحمن ابن عوف نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی کہ خالد یہ تم نے کیا کیا؟ حضور کو پتہ لگا تو حضور نے بھی فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، جو کچھ خالد سے کیا اللہ میں بری ہوں، میں نے نہیں کہا تھا کہ ایسا کرو۔ تو خالد نے بھی کہا کہ حضرت انہوں نے یہ کہا مجھے غلطی ہو گئی، میں نے اجتہاداً خطا کی ہے، عمدن تو قتل نہیں کیا ہے میں نے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ بہرحال جھگڑا کرنے پر خبردار میرے صحابہ کی شان میں کوئی بات نہ کیا کرو۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی کے برابر جاؤ خرچ کرے، تم اس کی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔
رواه ابن جرير بن ابي حاتم حديث انس بن وهب اخبرنا هشام بن سعد بن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحدیبیہ. حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ حدیبیہ والے سال ہم حضور کے ساتھ نکلے حتی اذا كنا بعسفان، ہم جب وادی عسفان پہ پہنچے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک قوم تحقرون اعمالکم واعمالهم وقلنا من هم یا رسول اللہ قریش قال لا ولكن اهل اليمن هم ارق وافدت والين قلوبا وقلنا هم خير منا یا رسول اللہ قال لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدادكم ولا نصيفه إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس. اب جب حضور عثمان میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک قوم آئے گی، تم دیکھو گے ان کے اعمال کو تو تمہیں اپنے اعمال بھی ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گے. صحابہ نے پوچھا منہم یا رسول اللہ، کیا قریش آئیں گے مسلمان ہو کر؟ آپ نے فرمایا نہیں، اہل یمن سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. ارق وافدتن، وہ بڑے دل کے نرم ہیں، الین قلوبن، دلوں کی نرمی کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ ان کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں تو کیا وہ ہم سے زیادہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، اگر وہ سونے کا پہاڑ خرچ کریں تب بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن ترسيد ذکر الخوارج. اب مفسر فرماتے ہیں یہ سند کے اندر غرابت ہے. صحیحین میں جو روایت ہے اس میں ابھی سعید کی طرف سے جو ذکر ہے وہ خارجی جماعتوں کا ذکر ہے. خوارج والے لوگ جو تھے وہ عبادت بڑی کرتے تھے، نماز، قرآن، تلاوت، لیکن خوارج تھے خروج کیا انہوں نے، یعنی سرکار اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وہ حضرت علی اور تمام اہل بیت کے دشمن تھے. تحقرون صلاتکم مع صلاتهم وصيامکم مع صيامهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ. حضور نے فرمایا ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی دین سے نکلے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے. ولكن ابا الجهاد بن آخر قال حدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن ابي سعيد التمار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ياتي قوم تحقرون اعمالكم واعمالهم قلنا منهم يا رسول الله قريش قال لا ولكن اهل اليمن لانهم ركبوا في ثمن كل مشارب يده وقال هم اهل اليمن الى الا ان الايمان يمان والحکمت یمانیہ. حضور نے یمن والوں کی تعریف فرمائی. وقلنا یا رسول اللہ خیر منا، کیا وہ ہم سے بھی بہتر ہیں؟ قال والذی نفسی بیدی لو کان آدم جبل من ذهب ينفق ما ادى احدكم ولا نصيفه. آپ نے فرمایا تم سے بہتر نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ان کے پاس سونے کا پہاڑ ہو وہ خرچ کرے تو تمہارے ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. ثم جمع صحابه من دخل سر وقال الا ان هذا فصل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اس کے بعد حضور نے یہ آیت مبارک پڑھی کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فتح کے بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب صحابہ نہیں کر سکتے اور کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ فهذا السياق يسري ذكر الحديبية فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم فيحتمل أن ننظر قبل الفتح إخبارا ما وعده كما في قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل. مفسر فرماتے ہیں لیکن اس سند کے ساتھ حدیبیہ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ بات ہے کہ وہ بھی قصہ محفوظ ہے.
ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو خبر دی ہو، جیسے کہ سورۃ المزمل جو ہے وہ مکے میں اتری ہے، لیکن اس میں اللہ نے یہ آیات بھی نازل کی وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، حالانکہ قتال جو ہے وہ مدینے میں فرض ہوا ہے، مکے میں فرض ہی نہیں ہوا ہے۔ فہی بشارۃ بما یستقبل ہکذا ہذہ واللہ اعلم وقول تعالی وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنہوں نے پہلے ایمان لائے یا بعد میں، پہلے خرچ کیا یا بعد میں، پہلے جہاد کیا یا بعد میں، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجات سب کے الگ ہوں گے، درجات تفاوت ہوگا، یعنی المنفقین قبل الفتح وعدہ کلہم لہم ثواب وعملوا وَإِن كَانَ بَيْنَهُمْ تَفَاوُتٌ فِي تَفَاضُلِ الْجَزَاءِ، یعنی جزا تو سب کو ملے گی، جنت بھی سب کو ملے گی، لیکن ان کے درجات میں بڑا فرق ہوگا۔ لا يستوي القاعدون من غير الضال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ بیٹھ گئے جہاد نہیں کیا، حالانکہ وہ کوئی معذور بھی نہیں تھے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے مال سے اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین جو اپنے مال سے جانوں سے جہاد کرتے ہیں ان بیٹھنے والوں پہ بلند درجہ عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ سب کو جنت دیں گے، ثواب دیں گے۔ فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرا عظیما۔ وہکذا الحدیث الذی فی الصحیح المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو قوی ہے، مضبوط ہے، وہ کمزور سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آدمی قوت ہو، بہادر ہو تو اس کی پھر شان، اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ یا عمر کو مسلمان کر یا ابو جہل کو مسلمان کر۔ تو حضرت عمر جب آیا تو بس فضا بدل گئی نا مکے، تو اس لیے فرماتے ہیں فَلِهَٰذَا وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خیر ہے۔ وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِهَٰذَا لِأَلَّا يَهْدِ الْجَانِبَ الْآخَرَ بِمَدْحِ الْأَوَّلِ، اللہ نے یہ بھی اس لیے بیان کیا کہ سب کو ہم جزا دیں گے تاکہ کسی کی کوئی توہین نہ کرے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں خیر وحب الا من مدح لفظ الاخر فيتوهم عندهم ذمه فلهذا تمد الاخر الثناء عليه ما تفضيل الاول وهذا قال تعالى والله ما تعملون خبير فلخبرته فاوت، اللہ ہر عمل کو جانتے ہیں اس لیے ثواب بھی ہر کسی کو اس کے عمل کے برابر دیں گے۔ فاوت بين الثواب من انفق من قبل الفتح وقادر فذلك بعد ذلك وما ذاك الا لعلمه بقصد الاول واخلاص الانفاق في حال الجهد بلکہ نزدیک، کیونکہ جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا ہے وہ مشقت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا، اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے بہت بڑا امتحان تھا۔ وفي الحديث سبق درهم 100,000، اس زمانے کا ایک درہم جو ہے 1,00,000 سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ ولا شک عند اهل الايمان ان الصديق ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ الحظ الاوفر من هذه الايه، سیدنا ابو بکر صدیق کو اس آیت کی وجہ سے زیادہ شان ملی۔ فانه سید من الانبیاء من سائر امم الانبیاء، وہ چونکہ سردار ہیں صحابہ کے۔ فانه انفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل ولم يكن لاحد عنده نعمه يجزيه بها، اس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیا اور کسی پہ کوئی بدلہ بھی نہیں۔ وقد قال ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی تفسیر هذه الايه اخبرنا احمد بن ابراہیم الشریحی قال اخبرنا ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن محمد قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن ایوب قال اخبرنا محمد بن یونس قال حدثنا علاء بن الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابو بكر الصديق وعليه أباءة قد خلها في صدره بخلال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضرت صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو اپنے اوپر کپڑا لیا تھا اس کو کانٹے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔
فقال انفق ماله فنزل جبريل، حضرت جبریل ہے، فقال ما لي يرى ابا بکر علیہ اباءۃ قد خلها فی صدره بخلال، جبریل نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا یہ حال ہو گیا کہ اب اس کو ٹانکا لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں مل سکتا، کانٹے لگا کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا انفق مالہ علیہ قبل الفتح کہ حضرت ابو بکر نے تو فتح مکہ سے بھی پہلے اپنا سارا مال جو تھا لٹا دیا مجھ پہ۔ فإن اللہ یقول اقرأ علیہ السلام، حضرت جبریل نے کہا اللہ فرماتی ہیں کہ میری طرف سے حضرت ابو بکر پہ سلام کہیں، وَقُلْ لَهُ وَرَاضٍ أَنْتَ أَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ، اور اللہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ابو بکر اس حالت میں تم اپنے رب پہ راضی ہو کہ ناراض ہو کہ کتنا بڑا سردار، کتنا بڑا تاجر، آج پہننے کے لیے کپڑا بھی باقی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسخط ربی عز وجل، حضرت ابو بکر نے جب سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے رب پہ بھی ناراض ہوں گا؟ انی عن ربی راض، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ حاضر حدیث ضعیف الاسناد رضی اللہ تعالی عالم، اس کی سند کے اندر بھی ضعف ہے۔ وقوله تبارک وتعالی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا قال عمر الخطاب الانفاق فی سبیل اللہ، قرض کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وقیل والنفقۃ علی العیال، جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ والصحیح انہ عام من ذلک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عام ہے، صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ سارے اس آیت میں آ جاتے ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ أَنفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وَعَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ، جو آدمی اللہ کے راستے میں نیت بھی خالص ہو، ارادہ بھی سچا ہو تو اس آیت میں شامل ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَأَجْرٌ كَرِيمٌ، أي جزاء جميل ورزق باہر وہو الجنہ، اللہ اس بندے کو رزق جمیل عطا فرمائیں گے، کھلا رزق یعنی جنت۔ قال ابن ابي عاصم حدثنا حسين قال حدثنا خالد بن خليفه بن ابي عابد عن عبد الله بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال ابو الدحداء الانصاري يا رسول الله والله ان الله لا يريد منا القرض قال نعم يا ابا الدحداء قال ارني يدك يا رسول الله فناوله يده فقال انی قد اقرضت ربی حائطی۔ جب یہ آیت اتری تو ابھی الدحداء صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ پاک نے ہم سے قرض مانگا ہے، آپ مجھے اپنا ہاتھ دیں۔ حضور نے ہاتھ دیا تو اسے ہاتھ پکڑ کے حضور کو گواہ بنایا کہ یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میرا جو باغ ہے میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ وَلَهُ حَائِطٌ فِي 600 نَخْلَةٍ، ان کا باغ تھا اس زمانے میں، اس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ وَأُمُّ الدَّحْدَاءِ فِيهِ وَعِيَالُهَا، اور اس کی وہاں عائلہ جو تھا وہ بھی سارے اس باغ میں تھے۔ قال فجاء ابو الدحداء فنادى يا ام الدحداء قال ربيك فقال اخرجي فقد اخرجت ربي عز وجل وفي روایتنا قال ربيح بيك يا ابا الدحداء۔ آپ جب آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایمان ہے، اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، وہیں سے بلایا اور دحداء کی امی باہر نکلو بچوں کو لے کے آؤ۔ انہوں نے کیا بات؟ انہوں نے کہا اب یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب اس میں ہمارے رہنے کا کیا حق ہے؟ اور بیوی بھی تو پھر ایمان ہو نے کہا ربی بھائی تمہاری بے جو ہے نا کامیاب ہو گئی، تم نے بہت اچھا کیا ہے، تمہارا یہ سودا جو ہے سب سے زیادہ اچھا ہے اور اس میں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ وَنَقْلَتْ مِنْ وَتَعَوْ سِيَفْ سِبْيَانَهَا، سامان بھی اپنے بچوں کے لے کے باہر آئی۔ وَالنَّسُسُمْ قَالَ كَمْ مِنْ إِذْكٍ رَدَّاهٍ فِي الْجَنَّةِ لِأَبِي الدَّحْدَاءِ وَفِي لَفْظٍ رُبَّ نَخْلَةٍ مُدَلَّاتٍ عُرُوقَهَا دُرٌّ وَيَاقُوتٌ لِأَبِي الدَّحْدَاءِ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے اس صحابی کو جنت میں ایسے کھجوروں کے باغ دیں گے جس کی چھڑیاں جو ہیں ان پہ موتی اور یاقوت لگے ہوئے ہوں گے۔ واللہ اعلم، چونکہ سبق بچ گیا تھا طلباء کا تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، پورا کرنا پڑتا ہے۔
جی کہ کوئی آدمی اگر 100 میل کی سپیڈ کی اجازت ہے اور وہ 200 میل پہ گاڑی چلا رہا ہے، حادثہ ہو گیا، مر گیا، یہ خودکشی نہیں ہے، خلاف ورزی ہے ایک نظام کی۔ خودکشی تو حرام موت ہے، پھر تو ساری زندگی یعنی آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس نے ایک نظام دنیاوی کو توڑا ہے اور اپنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اس کا مقصد یہ تھوڑا تھا کہ میں مر جاؤں۔ خودکشی تو وہ ہوتی ہے نا جیسے لوگ کھڑے ہو کے دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، کھڑے ہو کے آگ میں کود جاتے ہیں، ٹرین کے نیچے آگے سو جاتے ہیں، تیز رفتار گاڑی کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ تو خودکشی نہیں، بچے ہیں، جوان ہوتے ہیں، گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں، دوڑنے والی ہوتی ہیں، تو شوق میں آ کے بیچارے دوڑا لیتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ورنہ یہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، 600 میل کا سفر تھا، اور میری گاڑی جو چلا رہے تھے وہ میرے دوست بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ رات کو 1 بجے جلسہ ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا، تو میں نے سر سے کہا بھی اب باقی تو 2-3 گھنٹے ہیں، اگر ہم سو جائیں گے تو کیا ہوگا، نماز کے لیے تو اٹھنا ہے انشاءاللہ، اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہم رات میں سفر کر لیں، روڈ بھی خالی ہوگا، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پہنچ کے فجر کی نماز پڑھ کے آرام سے دوپہر تک سو جائیں گے۔ تو نے کہا جی جیسی آپ کی مرضی ہو، ہم تو حاضر ہیں۔ بہرحال ہم گاڑیوں میں بیٹھ گئے، ماشاءاللہ بڑے لوگ تھے، کسی کے پاس مرسڈیز تھی، کسی کے پاس جگوار تھی، کسی کے پاس BMW تھی، تو میں جس میں بیٹھا تھا میرے خیال میں 600 مرسڈیز تھی۔ اچھا، اور کھانا کھایا ہوا تھا نا، تو وہ مجھے پھر وہ اونگ آنی شروع ہو گئی اور آخر میں سو گیا۔ انہوں نے تقریباً کوئی 3 گھنٹے یا اس سے بھی کم کے بعد مجھے جگایا کہ حضرت اٹھیے، آپ تو سو گئے۔ میں کہا کیا بات ہے، سو گیا، چھوڑ دیتے یار، سونے دیتے، تھکا ہوا، ساری رات کا جلسہ بھگتا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت گھر آ گئے ہیں تو آخر اترنا تو ہے۔ کہ کیسے گھر آ گئے؟ انہوں نے کہا جی میں تو 240 کلومیٹر پہ چلتا رہا، تو پھر گھر آنا تھا۔ میں نے کہا پھر تم ایسا کرو کہ آئندہ گاڑی نہ چلایا کرو، جہاز لے لو، سیسنا وہ اڑایا کرو۔ تو ایسے ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ گاڑیاں بھی ایسی ہوتی ہیں نا جی کہ وہ 200-250 کلومیٹر پہ ہلتی ہی نہیں ہے زمین سے، اور زیادہ اس کی روڈ گرپ ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ ہماری گاڑیاں تو نہیں ہوتی نا۔ وہ ایک گاڑی میں نے دیکھی ورکشاپ میں ٹھیک ہو رہی تھی، تو اس کی چھت جب انہوں نے صاف کی تو اندر سے ڈالٹا گھی کا ٹین لگا ہوا تھا۔ ہماری گاڑیاں تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے، ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، احناف کے نزدیک ہے کہ فدیہ دے دیں، ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں۔ دوران نماز بلا وجہ آگے پیچھے نہ جائے، ہاں آگے سب میں جگہ ہے، 2 قدم جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا ہے تو اس پہ حج فرض ہو گیا؟ نہیں، حج فرض کیوں؟ عمرے کے ویزے کے بعد تمہیں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو حج کیسے فرض ہو گیا؟ اگر سر کے بال گر گئے ہیں تو ہم نیا لگا سکتے ہیں، لیکن بال تمہارے اپنے ہونے چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تہجد میں یقین نہ ہو اٹھنے کا تو وتر پڑھ کے سویا کرو، تاکہ واجب تو نہ رہ جائے، پھر تہجد پڑھیں بعد میں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وتر پڑھ لیے تو اب تہجد نہیں پڑھنی، یہ نہیں مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور وتر بھی پڑھنے ہیں، تو ہم پہلے تہجد پڑھیں گے اور آخر میں وتر پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم وتر عشاء کے بعد پڑھ چکے ہیں، کوئی بات نہیں، 1,00,000 دفعہ تہجد پڑھو۔
کسی نے احرام باندھا ہے اور احرام کی حالت میں اس نے احرام کھول کے غسل کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا احرام کھولنے سے، کیا عمرہ اسی چادر میں بندھا ہوا تھا، جب آپ نے کھولا تو عمرہ بھاگ گیا؟ عقل کی بات کرو، پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا بات آئی۔ بھائی حضور پاک نے حج میں جب تشریف لائے ہیں، آپ نے باقاعدہ احرام کی حالت میں غسل فرمایا، آپ نے مینا میں غسل فرمایا، آپ نے عرفات میں غسل فرمایا، احرام میں تھے حضور۔ زکات جو ہے نا میرے بھائی، اگر تو ہے سونا تو 7.25 تولے سونا، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے تو 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے، کچھ پیسہ ہے کچھ سونا ہے، جب اتنی مالیت بن جائے زکات شروع ہو گئی، یعنی اب سارے مال کی زکات دو گے، یہ نہیں کہ 7.25 تولے کی دو گے۔ بہرحال اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، حیض آ گیا، اس کو تسلی ہو گئی کہ میں پاک ہو گئی ہوں، اس نے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ میرا بھائی بہرحال عورتوں کو طواف اس وقت کرنا چاہیے جب رش کم ہو، اور اگر پھر باہر دور کریں، بچنے کی کوشش کریں، بغیر ارادے کے کسی بندے کا ہاتھ لگ گیا کچھ، اللہ معاف کریں گے۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی پر بینک کا قرضہ ہے، اس کے بعد فیکٹری ہے، زمین ہے، تو کیا زمین اور فیکٹری بیچ کے قرضہ ادا کرے؟ بالکل، قرض تو مرض ہے نا، اس کو ادا کرے، ورنہ وہ بینک کا میٹر تو چلتا رہے گا نا، سود کی لعنت تو بڑھتی رہے گی نا۔ جتنا جلدی ہو جان چھڑاؤ اور آئندہ توبہ کرو۔ نماز میں بلا وجہ نہ ہلے، نماز خشوع کا نام ہے۔ قوموا للہ قانتین، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، جس میں کوئی حرکت نہ ہو۔ ایک ہے مجبوری ہے کہ انسان کو کہ یہ خارش ہو گئی، مجبور ہو گیا، ناک کو ہاتھ لگا لیا، بلا وجہ کوئی حرکت نہ کرے۔ میرا بھائی نمازی کے آگے گزرنا جو ہے وہ ہر جگہ منع ہے۔ مکے میں بھی صرف طواف کرنے والوں کو اجازت ہے کہ وہ اگر آگے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ باقی لوگ بھی نہ گزریں۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے کہ اتنا بڑا حرم ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، وہ تو نکلنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، تو پھر کوشش یہ کرے کہ سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے، یعنی سجدے کی جگہ پاؤں نہ آئے۔ کہتے جی کہ اخباروں میں فوٹو کھینچنا لگا، نہیں میرا بھائی بات یہ ہے کہ مطلقاً فوٹو حرام ہے الا ضرورت کے تابع، جیسے پاسپورٹ ہے مجبوری ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ نکل ہی نہیں سکتے دنیا میں، تو اس کے علاوہ جو فوٹو ہیں اخبار کے لیے کسی کے لیے وہ ناجائز ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایسا کاروبار بھی نہ کریں جس کاروبار میں شبہ ہو جائے۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ کیمرے سے فوٹو کھینچنا جائز ہے، ویڈیو بنانا جائز، لیکن یہ متاخرین کی بات ہے۔ متقدمین علماء حضور کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ لعن اللہ المصور والمصور لہ، حضور نے فرمایا فوٹو کھینچنے والے پر بھی کھنچوانے والے پر بھی لعنت ہے اللہ۔ عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ سارے سر پہ استرا پھروائیں، اگر استرا نہ پھروائیں، بال لمبے ہیں مثلا،
تو جتنے آپ کے بال ہیں، مثلا اتنے بڑے لمبے بال ہیں، تو چوتھا حصہ جو ہے بالوں کا کٹ جائے، سارے سر کا. یہ نہیں کہ ادھر سے 2 بال کاٹ لیے، ادھر سے 3 کاٹ لیے، وہ دم پڑ جاتی ہے. یہ جو ہے کتاب جو ہے تحافت، یہ تو آپ کسی مکتب سے جا کے پتہ کریں، یا ایسا نہیں آج کل آسان ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ میں ڈال کے دیکھیں، پھر پتہ لگ جائے گا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب تو وہ گنجا ہو گیا ہے، اب اگر دوسرا عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت تھوڑی ہے، مرضی یہ ہے کہ اللہ کے آگے گردن جھکا دی. حج افراد میں حج کی بکری واجب نہیں ہوتی. حج تمتع ہو، قران ہو تو واجب ہوتی ہے، حج افراد میں نہیں ہوتی. کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے، منع بھی نہیں. حج بدل اگر افراد ہے تو قربانی نہیں ہے. اگر حج بدل کرنے والا تمتع کر رہا ہے تو بکری بھی دے گا، لیکن بکری اپنے کھاتے سے دے گا. میں مسافر ہوں، میری نماز 4 رکعتوں والی قضا ہے، وہ 4 رکعت ادا کرو گے. جیسے قضا ہوگی ویسے ادا ہوگی. سفر کی نماز ہے تو 2 رکعت کا ادا کرو گے، اگر حضر کی نماز ہے تو 4 رکعت ادا کرو گے. کہتے میری بچی ہے، اس پہ کسی جن کا سایہ ہے. اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں یہ چیزیں نہیں جانتا. ہر چیز کے لیے لوگ ہوتے ہیں خاص، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے آدمی ہوتے ہیں. لیکن ایک مجموعی علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھی کر وہ لڑکی بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، دم کریں، پانی پہ پلائیں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. اگر اسلامی بینک ہے اس میں کام کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. کہتے جی کہ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے جو اجازت دے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بیوی آپ نے دیکھی ہے آج تک؟ اللہ کے بندے، شریعت میں تو ضروری نہیں ہے، تمہارے آئلی قوانین میں ضروری ہے. مدینہ منورہ سے ایک عورت نے احرام باندھا، ایام حیض شروع ہو گئے. 2 دن کے بعد تسلی ہوئی کہ بھئی میں پاک ہو گئی ہوں، اس نے عمرہ کر لیا. یہ نہیں ہوتا. جتنی اس کی عادت کتنی دن تھی، ہمیشہ اگر اس کے ایام 5 دن ہے، اس کو 5 دن پورے کرنے تھے، چاہے پاک بھی ہو جائے. اگر اس نے وہ دن پورے نہیں کیے ہیں، دم ادا کرے. اس کا معنی ہے اس نے ناپاک طواف کیا. میں بیمار تھا، مجھے بخار تھا، اس لیے میں نے مدینہ منورہ کے میقات سے احرام نہیں باندھا. انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہوگی. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جتنے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، یہ سارے ائمہ جو ہیں برحق ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر امام حنبلی ہے مبتدی حنفی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی کفر اسلام کے جھگڑے تو نہیں ہیں، یہ تو فقہ کے مکاتب ہیں کہ ہر کسی نے فقہ مرتب کر کے دی ہے، اور جس علاقے میں کسی امام کی کتابیں گئیں وہی وہ فقہ غالب ہو گئی. یہ کوئی کفر اسلام کی بات تو نہیں کہ شافعی حنفی کے پیچھے نہ پڑے اور حنفی شافعی کے پیچھے نہ پڑے. اگر کسی آدمی نے اچانک کسی دوسرے انسان کے شرمگاہ پہ نظر پڑ گئی، وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
کہتے جی کہ میرے اوپر بینک کا قرضہ ہے، ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ادا نہیں ہو رہا، یہی لعنت کا فائدہ ہے نا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ زمین بیچنی پڑے، کچھ کرو، ایک ہی دفعہ اس جان چھڑاؤ اس عذاب سے، اور زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی قرضے کے بوجھ سے نجات دے دیتے ہیں۔ ایک بچی آ گئی مہینے سے ہے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ ہم نے کل عمرہ کیا، ہمارا ایک بچے گھر گیا، کپڑے پہنایا، مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا